السلام علیکم لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ایگزامز کی اچھی سی پریپریشن کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں روداد لکھنے کا صحیح طریقہ۔ آج سب لوگ کنفیوز ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سے ٹاپک آئیں گے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ روداد ہم بہت زیادہ یاد نہیں کر سکتے۔ روداد کے بہت زیادہ ٹاپکس ہوتے ہیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہمیں روداد لکھنے کے اصول معلوم ہو، ہمیں رولز پتہ ہو روداد لکھنے کے، کیونکہ جب ہمیں رولز پتہ ہوں گے تو ہمارے پاس جو بھی ٹاپک آئے گا نا اس کو ہم ایزیلی لے سکتے ہیں۔ ہمیں بس پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لکھنا کیسے، یہ بہت ایزی ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ رولز سمجھ لیں گے ایک دفعہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، چاہے وہ جلسے کی روداد آئے، چاہے کسی تقریب کی روداد آئے، آپ ایزیلی وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ روداد کے اصول معلوم ہوں۔ تو سب سے پہلے روداد کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیفیت، حال، ماجرا یا سرگزشت کے ہیں۔ روداد سے مراد کسی تقریب، جلسے، میلے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کاغذ پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے، تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ غائبانہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ مضمون سے مختلف ہوتی ہے، ہم اسے کسی تقریب یا واقعے کی تلخیص یا جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مضمون سے یہ مختلف ہوتی ہے، مضمون میں تو ہمارے پاس ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے کنکلوژنز وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتی۔ جو روداد ہوتی ہے وہ کسی بھی آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں اس تعریف کو چھوڑ کے، تو کسی بھی واقعے کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اگر آپ کسی تقریب میں گئے ہیں، بس اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے بتانا ہے۔ تو اس کے لیے روداد کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر روداد کسی خاص واقعے یا شخص کی یاد میں ہو تو اس کا تعارف چند سطور میں کرایا جائے، ٹھیک ہے۔ جو روداد اگر کسی خاص واقعے کی ہے، جیسے کہ کسی بھی کوئی بھی واقعہ ہے، یا پھر کسی شخص کی یاد میں، جیسے کوئی بھی ہمیں دے دیتے ہیں کہ یوم اقبال، یوم آزادی کی روداد لکھیں، کالج میں منعقد ہونے والی تقریب، اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح رودادیں آ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا تعارف کرانا ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا، کیا ہوا تھا۔ کسی شخص کی یاد میں ہے تو اس کے بارے میں آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، شارٹ سا انٹرو دینا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا۔ پہلے آپ انٹروڈکشن دیں گے، اس کے بعد روداد میں تاریخ، وقت، مقام اور حاضرین کا ذکر کیا جائے۔ یعنی روداد اگر آپ کالج میں سمجھیں کہ کوئی تقریب منعقد ہوئی ہے، اس کے بارے میں روداد لکھنے کا کہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ روداد میں بتائیں گے کہ اس دن تاریخ کیا تھی، کہ جس دن ہمارے کالج تقریب منعقد ہوئی تھی اس دن تاریخ کیا تھی۔ اس کے بعد اس دن وقت کیا تھا، کہ صبح کے 8 بج رہے تھے، 9 بج رہے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح وقت بتانا ہے۔ اس کے بعد مقام کیا تھا، اگر آپ کے کالج میں، جیسے کہ ہم نے فرض کیا کالج میں ہو رہی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے کالج میں ہوئی تھی، ہال میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس طرح مقام بتانا ہے۔ اور حاضرین کا ذکر کیا جائے، آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ طلبہ تھے، سرز تھے، پرنسپل تھے، ٹھیک ہے، جتنے بھی حاضرین تھے ان کا ذکر کریں۔ اس کے بعد مقام کی آرائش و زبائش اور کیفیت کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہال میں، کالج میں منعقد تقریب ہے تو اس کے ہال کس طرح سجاوٹ ہوئی تھی، آپ بتائیں کہ اس میں بینرز لگے ہوئے تھے، لائٹنگ لگی ہوئی تھی، مختلف قسم کے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی اگر تقریب یوم آزادی کی، سمجھے کہ یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی ہے کالج میں، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جھنڈے لگے ہوئے تھے ہال کے اندر، اور وہ جو اسٹیج تھا وہ بہت خوبصورت طرح سے سجا ہوا تھا، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تقریب کے مہمان خصوصی یا صدر کا تعارف کرایا جائے۔ ہر جو ہوتا ہے تقریب وغیرہ، اس میں پھر مہمان خصوصی کو بھی بلایا جاتا ہے، تو کوئی بھی مہمان خصوصی یہ ہو سکتے ہیں، تو اس کا آپ نے تعارف کرانا ہے کہ وہ کون ہے، وہ ہمارے مہمان خصوصی یہ بنے تھے، اس بندے کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ آپ نے چیئرمین فبائز کو اگر بلایا ہے تو آپ یہ لکھیں گے کہ فیڈرل بورڈ کے چیئرمین مہمان خصوصی تھے، ان کا تعارف کرائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں انٹرو کروانا ہے، پھر اس کے بعد تاریخ، وقت، مقام اور حاضرین، اس کا ضرور آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ مقام کی آرائش و زبائش، جو مقام خوبصورت جس طرح سجا ہے وہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد تقریب کے مہمان خصوصی، یہ سب سے پہلے جو 4 پوائنٹس ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کے پاس ٹاپک آئے گا آپ ایزیلی لکھ لیں گے۔ اس کے بعد تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت سے کیا جائے، یعنی کہ جو بحیثیت مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی تقریب ہوتی ہے اس کا آغاز کس سے کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تو آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ 11ویں جماعت کے ایک طالب علم نے تلاوت قرآن پاک کی خوبصورت آواز میں، اس کی خوبصورت آواز نے تمام لوگوں کے دل میں ایمان کو تازہ کر دیا، یا سب وہاں پہ بیٹھے لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا اس کی تلاوت سن کے،
ٹھیک ہے. اس طرح خوبصورت الفاظ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں اردو اپنی لینگویج ہے, آپ لوگ بیچ میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد نعت آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ پھر 11ویں کلاس کی ایک طالب علم آئی اور اس نے اپنی خوبصورت آواز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا اور نعت پڑھی. ٹھیک ہے. اگر آپ حال ہی یہ لکھیں گے نا کہ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا 11ویں جماعت کا کہ ایک طالب علم نے تلاوت کی, اس کے بعد پھر ایک 11ویں کلاس کی طالب علم نے نعت پڑھی, تو یہ دیکھیں گے کچھ صحیح نہیں لگ رہا. جب آپ یہ لکھیں گے کہ اس کی خوبصورت آواز سے لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا, لوگ تازہ محسوس کرنے لگے, لوگوں کو راحت ملی, پھر عقیدت کا اظہار کیا نعت پڑھ کے, اس طرح تو یہ خوبصورت الفاظ میں آپ کی رداد اور خوبصورت لگے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ رداد لکھتے وقت زبان آسان اور سادہ استعمال کی جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے, آپ نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو بیان, تو اس میں آسان لفظ, کوئی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. جو ہم روزمرہ زبان ہم بولتے ہیں نا آپس میں, اس طرح آپ نے آنکھوں دیکھا حال بتانا ہے. ٹھیک ہے. سادہ الفاظ استعمال کرنے ہیں. اس کے بعد مہمان خصوصی اور بعض اہم شخصیات کی تقاریر کے چند اہم نکات بیان کیے جائیں. مہمان خصوصی جب آتا ہے, اس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ تقاریر کر کے ہی جاتا ہے, ایک تقریر وہ کر کے جاتا ہے اسٹیج پہ آ کے. تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مہمان خصوصی پہ اسٹیج پر آئے, انہوں نے تمام طلبہ کو نصیحتیں کی, اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے کچھ اہم نکات کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے, جیسے اگر یوم اقبال کے بارے میں ہے تو وہ جو ہے مہمان خصوصی وہ یوم اقبال کے بارے میں کچھ کہے گا کہ اقبال نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی سوئے نہ رہیں اور اپنی قوم کو بدلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ لوگ بیچ میں خود سے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں بس آپ لوگوں کو آئیڈیا دے رہی ہوں. تو اگر قائد اعظم, اگر یوم آزادی کے بارے میں ہے تو آپ قائد اعظم کے وہ مہمان خصوصی قائد اعظم کے بارے میں کچھ بتائے گا کہ قائد اعظم نے جس طرح ان تک محنت کی, اسی طرح آج کل بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ محنت کریں. ٹھیک ہے. اس طرح اہم نکات اور بھی اہم شخصیات کی, ہماری پرنسپل صاحبہ پر اسٹیج پر آئیں, انہوں نے تقاریر کی. ٹھیک ہے. اس طرح انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو لوگ آئے, اس طرح کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد رداد ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھی جائے. سب سے پہلے جیسے تلاوت وغیرہ ہوئی ہے تو اس کی آپ پیراگراف بنائیں, پھر اس کے بعد مہمان خصوصی نے کیا کچھ کہا اس کا علیحدہ پیراگراف بنائیں. ٹھیک ہے. اس طرح پیراگراف کی صورت میں آپ نے رداد لکھنی ہے, تو وہ بہت خوبصورت لگے گی. اور سب سے لاسٹ یہ کہ رداد امتحانی کاپی کی 2 یا 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. رداد زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں 2 یا 3 صفحات پہ, اور سب کچھ اس کے اندر نا کور ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں نے ٹائم کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ لکھتے جائیں. بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو لکھیں وہ بالکل صحیح لکھیں. ٹھیک ہے. اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کریں, اور مارکر جو ہیڈنگ مارکر ہوتا ہے اس کا استعمال کیا کریں, وہ بہت پیارا لگتا ہے. اور پیاری سی رائٹنگ میں لکھیں. ٹھیک ہے. جلدی لکھیں, یہ نہ ہو کہ سنوارنے کی کوششوں میں ٹائم آپ لوگ ویسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا. تو یہاں پہ کیا کہ آپ لوگوں نے تلاوت کلام پاک اور نعت کا بارے میں بتانا ہے کہ یہ پڑھی. اس کے بعد آسان سادہ الفاظ, مہمان خصوصی اور چند اہم شخصیات کی تقاریر. رداد ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھی جائے, اور رداد امتحانی کاپی کی 2 یا 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کچھ پوائنٹس اگر آپ لکھ لیں گے نا تو آپ لوگوں کے 100% مارکس آ جائیں گے اس میں. تو یہ تو رداد ہے, اور اس کے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ لوگ پوائنٹس کر لیں گے تو آپ لوگوں کے پاس جو بھی ٹاپک ہوگا وہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے. 100% آپ لوگوں کے اس میں مارکس آ جائیں گے. تو آپ لوگوں نے فیڈرل بورڈ کا بھی پیپر ہے فرسٹ ایئر کا, تو آپ لوگ ادھر سے بس طریقہ دیکھیں اور آپ لوگ جو ان سے لکھ لیں گے. لیکن دوسری ویڈیو میں نے ٹاپکس بھی بتائے ہیں, وہ بھی آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. لیکن یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ کیسے آپ لوگوں نے لکھنا ہے, پیٹرن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے دوسری ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں لیٹرز اپلیکیشن کے پیٹرنز کی بھی, میں آج ہی اپلوڈ کر دوں گی, تو آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے. لیٹرز اور اپلیکیشنز کے جب آپ لوگ ادھر بھی صرف آپ لوگوں کو نا وہ طریقہ آنا چاہیے لکھنے کا. لیٹرز اپلیکیشن کی جو ہوتا ہے نا پیٹرن, وہ اس کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں. اس کے بعد نیچے جو باڈی ہوتی ہے اس کے زیادہ نمبر نہیں ہوتے. تو جب آپ لوگ پیٹرن سے لکھیں گے تو وہ آپ لوگوں کے فل مارکس آ جائیں گے. تو میں یہ بھی اپلوڈ کر دوں گی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور بہت اچھی پریپریشن کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کریں. تو اللہ حافظ.